سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نکالا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہر اگنے والی چیز کو پیدا کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمان اول پر جو اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے نیچے ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، جسے بیری کا درخت کہتے ہیں۔ یہ ہماری بیری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اسی کے شایع نشان۔ اس بیری کے جو جڑ ہیں وہ نیچے دنیا کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ ان جڑوں سے پانی کا قطرہ، اس طرح ایک آبشار ہوتی ہے، اس طرح برستا ہے۔ آسمان اول پر آنے کے بعد وہ نیچے زمین کی طرف آتا ہے سمندروں میں۔ پھر اب سمندر کے اندر چونکہ ہر طرح کی مخلوق ہے، دنیا سے زیادہ جاندار یہ سمندر میں رہتے ہیں۔ دریائی انسان ہیں، دریائی گھوڑے ہیں، دریائی خنزیر ہیں، دریائی بندر ہیں، جس طرح دنیا کے اندر ہے، اس سے زیادہ کئی گنا اللہ نے سمندر کے اندر مخلوق رکھی ہوئی ہے۔ اب اس مخلوق کا گند، گوبر، لید، پخانہ، پیشاب، تھوک، جو کچھ بھی ہے وہ اس پانی کے اندر ہے۔ اب وہ جو پانی ہے یہ کھارا ہے، سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کوئی ایک گھونٹ پی لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، چر جائے۔ اب اللہ نے پھر اسی پانی سے ایک ستھرے پانی کا انتظام فرمایا کہ اس پانی سے کچھ بخارات اٹھتے ہیں اوپر کی طرف، پھر وہ بخارات سطح زمین سے کئی ہزار فٹ جب بادل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جب وہ بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، وہ اس کوڑے کے اندر ایک بجلی کی طاقت ہے۔ وہ کوڑا اس پانی اس بادلوں کے اوپر اس طرح برساتا ہے تو کڑک کی آواز نکلتی ہے۔ اس بجلی کی کڑک سے بادلوں کے اندر جو پانی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے ہم نے پاکیزہ پانی ہی نازل کیا ہے۔ جس وقت وہ آیا تھا سدرۃ المنتہا کے جڑوں سے قطروں کی شکل میں آسمان اول پر، وہ زمین پہ آیا، سمندروں کے اندر گرا، پھر انہی سمندروں سے اللہ نے آبی بخارات اوپر اٹھائے۔ اب جو کہ اس میں گندگی ہے، جراثیم ہے، ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے فرشتے کو حکم دیا اس بادل پر کوڑا مار۔ وہ کوڑا مارتا ہے، وہ پانی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاکیزہ مصفہ مطہر پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْ، ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز۔ پانی کے بغیر تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی شان ہے، یہ دنیا ہے، مسبب الاسباب وہ ذات ہے، اور دنیا میں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی۔ دنیا کے اندر جو بھی پودا، درخت، کھیت پیدا ہوتا ہے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا،
جس سے ہم نکالتے ہیں دانے اور ایک پر ایک چڑھا ہوا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے جو جھکے ہوئے، یعنی کھجور پر جو پھل لگتا ہے یہ اسے جھکائے رکھتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، وزن کی وجہ سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، باغ انگوروں کے، زیتون کے، انار کے، آپس میں ملتے جلتے اور بھی جدا جدا بہت سے پھل اللہ نے پیدا کیے۔ کتنے پھل آپس میں ملتے ہیں لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ وہی آم ہے، کچا کھایا نہیں جاتا، جب پک جاتا ہے تو کیسے مزے لے لے کے ہم کبھی اس کی چٹنی، کبھی اس کا ملک شیک، کبھی اس کے اس میں چینی ملا کے، مرچیں ملا کے اس کو ٹیسٹ بنا کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح انار ہے، کوئی پھل بھی کچا نہیں کھایا جاتا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ نے سورج چاند کی روشنی سے ان پھلوں میں مٹھاس پیدا کی۔ انسانوں کے ہڈیوں کے اندر جو گدا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ چاند کی روشنی سے ہڈیوں کے اندر جو گدا یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج تو ہم چاند کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں، کمروں میں لیٹ جاتے ہیں، پھر کہیں جی ہڈیاں دکھ دیاں، بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جی ہڈیاں کمزور آ، ہڈیاں وینگیاں، آخر کیوں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ ہم چاند کی روشنی سے فائدہ نہیں لیتے، چاند کی روشنی سے فائدہ لینا ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر رائیگاں بیکار نہیں پیدا کی، ہر ایک کا اپنا ایک اثر ہے، فائدہ ہے۔ آگے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو کتنے مراحل طے ہوتے ہیں۔ پہلے بھور ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹی سی جسامت اختیار کرتا ہے، پھر وہ کچا بنتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں رس پڑتا ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کتنے مرحلوں کے بعد پھر کیا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیاں اہل ایمان کے لیے ہیں۔ نشانیاں کیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم ایسے اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں کہ اور تقسیم کر رکھی ہے، یہ بیٹا دے دیتا ہے، یہ بارش برسا دیتا ہے، یہ ہماری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا پیر نہیں سنا ہم نے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہو یہ پھل پیدا کرتا ہے۔ درخت کے پھل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پیر نے درخت کا پھل پیدا کیا۔ اپنے بچوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پیر نے بیٹا دیا۔ یہ کیا تقسیم ہے؟ کبھی سوچا ان باتوں کی طرف کہ دنیا جہان کے اندر کروڑہا پودے ہیں جو پھل دیتے ہیں، لیکن کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو تو پیر صاحب کی کرامت، بارش آ جائے پیر صاحب کی کرامت، کوئی تکلیف ہو اسے دور کرنے کے لیے پیر صاحب، اللہ کا غیر۔ اور پھل پکتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پھل ہمارے پیر نے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکتے، اس میں نشانیاں بڑی ہیں، توحید کی، قدرت کی، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی نشانیاں۔ آگے فرمایا پھر اللہ نے دیکھو اسی عقیدے کی نفی کی ہے کہ اللہ کے غیر کے بارے میں جو بھی تم عقیدہ رکھتے ہو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، جنات کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، اور فرمایا تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت کی وجہ سے، کہتے ہیں اللہ کی بیٹی۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ بنا لیا اللہ کی بیٹیاں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا اللہ کا بیٹا۔ یہ کیا مذاق ہے اللہ کی توحید کے ساتھ؟ آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، بہت دور ہے ان باتوں سے وہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔